1,24,000 نبیوں کی صف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے۔ آل محمد پہ صلوات بھیجنے کی وجہ سے صلوات بلند آواز سے اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے تمام تر مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات ہر زبان سے بلند آواز سے تلاوت۔ جس آدمی جس عذاب دل جتنا اپنے مالک کے لیے تڑپتا ہے، ایک صلوات اپنے مالک کے ظہور کے لیے بلند آواز سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو رب الحسین والصلاة والسلام علی النبی الذی هو جد الحسین وعلى علی الذی هو ابو الحسین وعلى آل الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى انصار الحسین الذین بذلوا موجهم دون الحسین واللعنة الدائمة على أعداء الحسين من الآن إلى يوم الحسين۔ أما بعد فقال رب الحسين في كتاب الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے مالکوں کا ذکر شکریہ مالک اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مجلس منسوب ہے چوتھی سرکار سے، تو وہ مجلس جو کسی حجت مطلق سے منسوب ہو اس میں خود حجتیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آپ کی دعاؤں کو حاجات کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ کریم کربلا اس ذکر کے صدقے میں سب کی مستجاب فرمائے۔ اتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں، مالک کو مستجاب فرمائے، میرے مالک کے ظہور میں تاجیل ہو۔ جب اس میں قاسم بھائی مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں مالک صحت عاملہ اور کاجلہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے مالک جتنی دیر بھی مجلس ہے کوشش کروں گا کہ مجلس اسی امام کے حوالے سے پڑھی جائے جس کا دن ہے۔ ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں پھر بات آسان ہو جائے گی۔ ظاہر میں واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یہ وہ نبی ہے جو کسی ترک اولا کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن بند رہا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کی صبح ہو جاتی، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتا۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس چوکھٹ پہ سجدہ نہ کیا جائے جس چوکھٹ پہ قرآن نے سجدہ کیا۔ اس آیت کی تفسیر اسی امام نے سمجھائی جس کی آج مجلس ہے۔ عبداللہ بن عمر راوی کا نام ہے، وہ چوتھے امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور سوال کر رہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ایک حجت، اللہ کا ایک نبی کسی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن بند ہو؟ سرکار زین العابدین نے فرمایا میں کوئی مجبور تو ہوں نہیں، میں قادر کا قادر نمائندہ ہوں، اگر تیرا دل ہو میں تجھے اس مچھلی سے ملاؤں۔ اللہ اکبر، جو حاضر بیٹھے مجلس اللہ ذکر زین العابدین سننے آئے۔ اس کی آنکھیں حیرت میں پھٹی کی پھٹی رہی، مولا اتنے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مچھلی سے اب ملا جائے؟ سرکار نے فرمایا تو نے علی کے بیٹے سے دلیل مانگی ہے، ہم اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتے جو مسئلہ بیٹیوں سے پوچھ کے بتائیں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، جس کا عقیدہ بیدار ہے وہ بولے دل سے۔ یہ گھبرا کے کہنے لگا مولا مجھے دکھائیے، میں ملنا چاہوں گا اس مچھلی سے۔ سرکار نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، سرکار نے اپنا ید اللہ ہاتھ اس کے سامنے رکھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی سامنے ایک سمندر ہے،
یہ کہتا ہے اللہ اللہ فی نفسی، میری جان آپ کے حوالے۔ زین العابدین نے مسکرا کے فرمایا تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے، ہم دھوکہ دے کے مارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم دھوکہ دے کے مارنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ آپ حجت خدا کی موجودگی میں سامنے سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہیں، موجیں ٹکرا رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الحوت، وہ مچھلی جس نے یونس کو اپنے ہاں امانت بنا کے رکھا، سمندر کی ایک لہر سے ایک مچھلی نکلی، کمثل جبل عظیم، ایسے لگ رہا تھا کہ سمندر کے درمیان سے کوئی پہاڑ نکل رہا ہے۔ مچھلی بولی لبیک لبیک یا حجت اللہ علی الثقلین۔ فرمایا اس کا سوال تو اپنی جگہ پہ، اپنی زیارت کروانے کا بہت شکریہ۔ حضرت یونس کے زمانے سے مجھے خبر مل چکی تھی کہ علی کا ایک بیٹا اپنا دیدار کروانے آئے گا۔ مولا نے فرمایا اس کا سوال ہے، اسے دلیل دینے، بتا تو صحیح یونس تیرے پاس کیوں رہا، کتنے دن رہا؟ مجھے آل محمد کے ذکر کی عظمت کی قسم ہے، 14 مجلس میں حاضر ہیں، ان کی موجودگی کی قسم ہے۔ مچھلی کہتی ہے جب اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نبیوں پہ پیش کیا تو یونس نے انکار نہیں کیا تھا، فقط اتنا کہا تھا جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو میں مانوں کیسے؟ اللہ نے کہا جب تک اقرار نہیں کرتا مچھلی کے پیٹ میں رہے گا۔ اللہ اکبر، اس کا ہاتھ علی کی چوکھٹ پہ سلامی کے لیے بولو۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد رہے۔ اور جیسا علی کی ولایت کی معافی نبیوں کو نہیں، غلط فہمی کا شکار ہے زمانہ۔ یہ جو ترک اولا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ترک اولا، نبی گناہ نہیں کرتے، بس ایک لمحے کے لیے علی کی ولایت میں توقف کرتے ہیں۔ یا علی، چلو عوالم العلوم سید عبداللہ بہنانی کی کتاب سے لے کر تفسیر صافی تک جو تفسیر اٹھا کے دیکھ، وہ آیت جس میں حضرت آدم کو منع کیا گیا کہ اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، وہ شجرہ کون تھا؟ اس شجرہ کے قریب 5 کے نام لکھے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایاک ان تنظر الیہم بحسد، آئے آدم تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر ان 5 کی طرف تو نے حسد کی نگاہ سے دیکھا جنت سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت بیٹھا ذکر آل محمد، آپ جیئے سدا سلامت رہے، مالک بھی ہمیشہ عقیدہ سلامت رہے۔ آل محمد کی ولایت میں توقف کیا ہے کچھ نبیوں نے۔ ابراہیم آگ میں بیٹھا ہے علی پہ توقف کی وجہ سے۔ خدا اپنی حجتوں کا امتحان نہیں لیتا۔ اللہ نے آل محمد کی محبت اور ولایت کو جب نبوت پہ پیش کیا، ایک لمحے کا توقف آدم نے کیا، 500 سال جنت سے باہر حوا کی جدائی برداشت کرنی پڑی۔ نوح نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، میں نے انکار کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگر انکار تو نبوت کے لیے کفر ہو جائے گا۔ میں نے توقف کا لفظ استعمال کیا کہ جن کو میں نے دیکھا نہیں ان کو مانوں کیسے، جن کو میں جانتا نہیں ان کا اقرار کیسے کروں۔ نوح کا طوفان آیا ہے اسی توقف کی وجہ سے، ابراہیم آگ میں بیٹھا اسی توقف کی وجہ سے۔ چلو جو بندہ جاگ رہا ہے اس کے لیے اگلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ پہ بھی توقف آیا، حضرت موسیٰ پہ بھی توقف آیا، بس نبوت میں جس نے علی کو نہیں سوچا وہ بس محمد۔ اللہ اکبر، جسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمائے۔ خدا کی قسم اسلام آباد میں یا کراچی میں مجلس پڑھنی چاہیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ یہ استحقاق ہے علی والوں کا۔ اور جس ولایت کی معافی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نہیں، اور جو ایک لمحے کے توقف پہ صدیوں کے لیے ترک اولا میں چلے جاتے ہیں، میری نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو جاگ رہا ہے مقدر کی۔ زندگی میں ہر سمجھوتا کرنا علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ خبردار، علی کی ولایت کسی اختلاف کی وجہ نہیں ہے، ہم تو ہر زمانے ہر کسی کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ ہماری پہلی اور آخری شرط علی کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت کو سمجھوتا نہ کر، جہاں
سی مچھلی کے زندان میں رہتے. اور اللہ نے تنبیہ کی تھی مچھلی کو, مچھلی یاد رکھنا یہ حجت ہے میری, یہ نبی ہے میرا, جو جانتا ہے جانتا, جو نہیں جانتا جان لے. حضرت یونس علیہ السلام 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں پر حجت خدا تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. یا 1 لاکھ لوگوں پہ یا 1 لاکھ لوگوں سے کچھ زیادہ لوگوں پہ حجت خدا تھے. جو 1 لاکھ لوگوں پہ حجت خدا ہو اس کی علی کے بغیر نہیں بنتی. چلو چلو علی کی امامت کا جملہ میں تیرے حوالے کروں. جو 1 لاکھ لوگوں پہ حجت ہو اسے یونس کہتے ہیں, جو یونس پہ حجت ہو اسے علی کہتے ہیں. مچھلی نے حال سنایا, 40 دن یونس میرے پیٹ کے اندر رہا. میں نے پوری دنیا کے ساتھ چکر یونس کو لگایا. جب تک یونس کی زبان سے علی ولی اللہ کا کلمہ نہیں نکلا وہ عذاب خدا کا شکار رہے. اور اگر یونس اس میں رہتے, اقرار ولایت علی نہ کرتے, تو قیامت تک نہ مچھلی مرتی نہ یونس کو موت آتی. چلو ایک جملہ میرے سامنے آ گیا ہے صاحب و زمان کی شخصیت کے متعلق. چلو دفاع کر, لوگ سوال کرتے ہیں نا کیسے ہو سکتا ہے 1350 سال ہو گئے, ایک حجت موجود بھی ہے. اور کیسے شیعہ عجیب باتیں کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ان سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا افتراء لگانے والا کوئی نہیں ہے, اس نے اللہ کو جھٹلایا جو صاحب و زمان سے ملاقات کا دعویٰ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو بھی صحیح اور 1300-1400 سال کسی کو نہ ملے. ایک لمحے کے لیے رک, امامت پہ اعتراض نہ کیا کر, تیری وحدت خطرے میں پڑ جائے گی. میرا امام تو 1300 سال سے نظر نہیں آیا, تیرا خدا تو کبھی نظر نہیں آیا. جب ہم تیرا دن دیکھا خدا مانتے ہیں, تو ہماری حجت کو کیوں نہیں مانتا؟ چلو ایک لمحے کے لیے صاحب زمان کی وکالت کرتا چلوں. 1300 سال سے پردہ غیب میں میرا امام بیٹھا ہے. آئے لوگ اعتراض کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پتھر ہو وہ اتنا عرصہ رہے کسی کو نظر بھی نہ آئے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یونس اگر تسبیح نہ کرتا, یونس اگر علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرتا, تو قیامت کی صبح تک وہ نبی بھی زندہ رہتا, وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. اور عذاب کے عقاب میں رہ کے یونس قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے. جو کائنات کا مالک ہے وہ 1400 سال کے نہیں رہتا. اللہ اکبر, اسے سمجھ آئیے, وہ زحمت فرمائے. زندگی ذرا دو آپ لوگ کہتے ہیں جی ساری زندگی قید و بند میں گزر گئی. سب سے بڑا تعارف اس امام کا ہے زین العابدین, سید الساجدین, اور تیسرا لقب بھی نہیں ملتا, مظلوم ہے مولا. یہ مظلومیت نہیں ہے, ظلم تو خدا پہ بھی ہوا ہے. کیا خدا مظلوم ہو گیا؟ نمرود نے زمین پہ بیٹھ کے خدا کو تیر مارا تھا, اور جب تیر واپس آیا اس پہ خون لگا ہوا تھا. یہ قرآن کی آیت ہے, تو کیا خدا مظلوم ہو گیا؟ مسائل حجت برداشت کر دی اپنے شیعوں کے تحفظ کے لیے. جس حجت نے جتنے زیادہ مسائل برداشت کیے اس دور کی حجت اتنی آسان جنت جائے. حجت مجبور نہیں ہوتی. چلو ایک جملہ میرے سامنے آ گیا. ایک عالم دین نے خراج پیش کیا ہے میرے چوتھے امام کو. وہ کہتے ہیں الصلاۃ ذاکیۃ علی کعبۃ الامانی وعلی ثانی الذی لیس لہ ثانی. عامر بھائی خدا کی قسم صرف ایک جملہ ہے, اگر سید سجاد کے بارے میں اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ جملہ سید سجاد کی عظمت کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کائنات کی تمام پاکیزہ صلواتیں اور درود ہیں اس امام پہ جو امیدوں کا کعبہ ہے. اللہ اکبر, دکھ لگے اس بندے نے جملہ چھوڑے ہیں بچا کے. علی ہے سجدوں کا کعبہ, سجاد ہے امیدوں کا کعبہ. جسے اب تک بات سمجھ نہیں ہے اسے میں مثال سے سمجھاؤں. جس نے دین بچایا وہ حسین, جس نے حسین بچایا وہ عالیہ, جس نے عالی اور حسین دونوں کو بچایا وہ سجاد.
بازو ہیں سجاد کے سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ جس کے لیے میں نے دعویٰ کیا کہ اور کوئی جملہ نہ بھی ہو تو یہ جملہ کافی ہے۔ مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات مل کے بلند آواز سے نعرہ دیں۔ مولانا امیر المومنین کی وہ ذات ہے جس نے خود مشیت کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا۔ دوسرا علی بنانے کے لیے دوسرا خدا چاہیے، دوسرا علی بنانے کے لیے دوسرا مصطفیٰ چاہیے، نیا غدیر چاہیے۔ اور جملہ بڑا کمال کا ہے، صلوات اللہ کیا تو علی کعبۃ الامانی و علی الثانی الذی لیس لہ ثانی۔ فرمایا پہلا علی موجود تھا، سجاد اس علی کی موجودگی میں خود علی بن کے آ گیا، پھر سجاد کے بعد کوئی علی نہ آیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے آپ کی، جسے سمجھ آئیے وہ زحمت کرتا ہے۔ امیر المومنین کی موجودگی میں خود علی بن کے آئے، پھر کوئی علی نہ آیا، پھر اس علی کے بعد محمد کو آنا پڑا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی مجلس آج منسوخ ہے۔ زندگی قید و بند میں گزر گئی، سجاد کے اختیارات کا پتہ نہیں۔ چلو ایک جملہ اپنے آنسو پہ اختیار رکھیے گا۔ یقیناً یہ آنسو بڑے مقدس ہوتے ہیں جو فضائل میں ہیں، مگر کافی دیر خدمت کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ الذی لیس لہ ثانی، جس کا کوئی ثانی نہیں، الملقب بالسجاد من الازل۔ وہ کہتے ہیں اس امام پہ سلام جس نے خدا کو اس وقت سجدہ کیا جب مصلی بھی نہ تھا۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی ہے، اور مسجد موجود ہو تو سجدہ کرنا آسان ہے۔ جب نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ مصلی تھا، نہ کعبہ تھا، وہ اس وقت بھی سجاد تھا۔ اور زین العابدین کا لقب کوئی مذاق ہے آل محمد میں؟ سید و ساجدین کا ہوتا کوئی مذاق ہے آل محمد میں؟ آل محمد کے گھر میں ایسے ایسے عبادت گزار ہیں جو جب خدا کا سجدہ کرتے ہیں تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے، قم اللیل الا قلیلا، سجدے کیا کر مگر تھوڑا، تیرے پاؤں کے ورنہ مجھ اللہ کو برداشت نہیں ہوتے۔ علی ابن ابی طالب ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جناب سیدہ کائنات صبح جب مصلی عبادت پہ آتی ہے، چہرے سے نور نکلتا ہے، وہ آسمان کے نور پہ غالب آ جاتا ہے۔ بی بی زہرا کی نماز کے لیے مصلی عبادت پہ آتی ہے، چہرے سے رنگ بدل کے پھر نور نکلتا ہے، لوگ پریشان ہو کے رسول پہ آ جاتے ہیں، یہ کس کا نور ہے جس نے سورج کو بے نور کر دیا؟ اللہ اکبر، انتظار تو میں کر نہیں سکتا، میں نے جملہ بھیج دینا ہے۔ پھر نماز مغربین کے لیے بطول مصلی عبادت پہ آتی ہے، پھر ایک نور نکلتا ہے جو رنگ بدل کے عرش کو منور کر دیتا ہے۔ چلو جسے ابھی تک سمجھ نہیں ہے اسے میں مثال سے سمجھا دوں، جو آسمانوں سے زمین پہ نور بھیجے وہ خدا ہوتا ہے، جو اس نور کو واپس بھیجے وہ زہرا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہے کسی ناجدہ علی دی سلامی مست بلندی۔ آپ جیئے باقر بھائی، صدا سلامت رہے، عرفان آپ کی کیا بات ہے؟ مل کے خطری، اس گھر میں زین العابدین ہونا کوئی مذاق تو نہیں، اس گھر میں سید و ساجدین ہونا، جس گھر میں ساجدین میں محمد علی فاطمہ ہو۔ مجھے آل محمد کے ذکر کی قسم، میدان محشر ہوگا، 1,24,000 نبیوں کی صف ہوگی، لا تعداد ولیوں کی صف ہوگی، انبیاء صالحین اوصیاء، پتہ نہیں کون کون کھڑا ہوگا، اور کوئی ہوگا جو نہیں ہوگا، اللہ کی کائنات جو ہونی ہے۔ آواز پروردگار ہوگی، من منکم زین العابدین، تم میں سے زین العابدین کون ہے؟ حدیث میں اپنی نہیں سنا رہا، حدیث میں اس مصطفیٰ کی سنا رہا ہوں جس کے سامنے اونچا بولا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، جس کی حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، جس کے قرآن کا انکار خدا کا انکار ہے۔ رسول
تبری کی کتاب سے سنانے لگا. شیطان اپنا رخ بدل کے سانپ کی شکل میں اس جگہ پہ آ کے بیٹھا جہاں سجاد کی پیشانی سجدے کے لیے رکتی تھی. زین العابدین کا مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئے بھائی لوگ کھڑے پریشان سجدے سجاد کے مصلی کے ساتھ رکوع میں گیا میرا امام. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سامنے تو تھا. حجت کی آنکھیں دیوار نہیں روک سکتی, حجت کی آنکھوں کو عرش نہیں روک سکتا. وہ اس سے بھی واقف تھے, اس کی حقیقت سے بھی واقف تھے. نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. اسی اطمینان سے سجاد الحمد پڑھ رہا ہے. کیسا وہ وقت ہوگا جب کوثر کا بیٹا الحمد پڑھ رہا ہوگا. اللہ اکبر. شاید اسی تھک گئے ہو, میں بس سے کرنا. سجاد کے سجدے کا اطمینان دیکھ کے اتنا گھبرایا شیطان. پھر بارگاہ خدا میں التماس کیا, پروردگار مان گیا ہوں جو پھٹک جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو سانپ سے ڈر جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. جو سجدے میں بھی ہو تو کائنات چلائے. ایسا نمازی جس کے اطمینان سے وحدت مطمئن ہو, ایسا مطمئن نمازی جس کے سجدے سے سجدہ مطمئن ہو. مشکل نماز ہے سید و ساجدین کی, امام حسین سے بھی مشکل. امام حسین علیہ السلام نے خون کے ساتھ ایک نماز پڑھی ہے, اس نے 2 سال پڑھی. ایسا امام جس نے مشیت چلائی, جس نے نظام چلایا. اور اگلا جملہ شاید اسی پہ ختم ہو جائے میرا بیان. مقید العداء و مقید القدر والقضاء. عامر بھائی خدا کی قسم ایک بندہ بولے, اطمینان سے بولے, محبت علی میں سرشار ہو کے بولے میں راضی بیٹھا ہوں آپ سے. وہ کہتا ہے اس امام پہ سلام جو ظاہراً دشمنوں کا قیدی تھا مگر قضاء و قدر کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے ہوئے. امام کے دروازے پہ میرے مذہب کی واجب شک ہے جب تک حج سے واپس آ کے وقت کے صاحب و زمان کو سلام نہ کیا جائے اللہ حج قبول ہی نہیں کرتا. یہ حج کر کے مولا سجاد کے دروازے پہ آتا ہے, اپنی طرف سے اپنی بساط کے مطابق حجت کے لیے تحفے لاتا ہے. سرکار تحفے قبول کرتے ہیں, خالص کا تحفہ تو قبول کرتی ہے. اور کوئی بغض میں آ کے کائنات بھی دے دے, بسم اللہ اللہ اکبر, اور کوئی بغض میں کائنات بھی دے دو, امام ٹھوکر مار دیتے, مگر خالص کا تحفہ تو حجت قبول کرتی. سرکار کو تحفے دیے, واپس چلے گئے. اللہ کرے بیوی چنگی ہو گئی, واپس گیا امام کی بارگاہ سے ہو جی ہو آئے تھی مومنہ. آپ تو ہر سال مولا کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں, امام بدلے میں کچھ نہیں دیتے. اللہ اکبر. کوئی غیرت کی آخری منزل پہ فائز تھا, کہتے خاموش رہے, تو یہاں جو سوچ رہی ہے وہ مدینے سن رہا ہے. اگر تھک جاؤ تو پھر میں بس کر دیتا ہوں. تو یہاں جو سوچ رہی ہے وہ مدینے سن رہا ہے. اپنے الفاظ پہ قابو رکھ, حجت کے بارے میں توہین برداشت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. دوسری دفعہ آیا سرکار کے دسترخوان پہ حاضر ہوا. سرکار نے فرمایا آج دل ہے میرا, کھانا تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا. سید سجاد کی عظمت سنانے لگا. اللہ اکبر. کھانا ختم ہوا. حجت کا کیا اختیار ہوتا ہے, حجت کی تبلیغ کا کیا معیار ہوتا ہے. سرکار زین العابدین نے مسکرا کے فرمایا آج میرا دل ہے کہ کھانے کے بعد تیرے ہاتھ میں دھلواؤں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو مشیت خدا کی ترجمانی کرتے کہتا مولا اللہ مان یہ کیسے ہو سکتا, کائنات کی حجت ہے. سرکار نے فرمایا میں حجت خدا ہوں اگر تو میرا مہمان ہے. میں نے شریعت بھی تو سمجھانی ہے. اب یہ کانپتے کانپتے ہاتھوں سے اس نے ہاتھ آگے کیے. سرکار نے
یواقیت ہے، در ہے، تیسری مرتبہ ڈالا، موتی ہیں، سچے موتی، یہ لے جا ابا میں رکھ کے، اور اپنی زوجہ کو میرا سلام بھی دینا، اور اسے کہنا کریموں کا گیلا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تحفہ لے کے پہنچا، مضطر ہو گئی، پریشان ہو گئی، شرمسار ہو گئی، تو کہتی اب ایک میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں، اگلی بار جب آپ نے حج پہ جانا ہے مجھے ساتھ لے کے جانا۔ مقید الاداء و مقید القدر والقدر، خود دشمنوں کو کہہ دی مگر قضا اور قدر کو قید کرنے والا ہے۔ پہنچا 7 کلومیٹر مدینے کے باہر پہنچا حج کرنے سے پہلے، فماتت، مریض ہوئی، پھر مر گئی، زوجہ اس کی مر گئی، تو سجاد کی زیارت کو جا رہی تھی، اس نے قبر بنائی، دفنایا، فاتحہ پڑھا، بوجھل قدموں سے چل پڑا، کعبۃ اللہ کا سلام کیا۔ مصیبت تو مصیبت ہوتی ہے، کون بھول سکتا ہے دنیا کے رشتے کو اتنا جلدی؟ بوجھل قدموں سے ایمان کے پاس آیا، دور سے سجاد کی نگاہ پڑی، اکیلا آ گیا، میری ظاہرہ نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ ہے بات عقیدے والے کے لیے، ہر بندے کا کام نہیں جو جملہ سننا۔ میں کوشش کر رہا ہوں اس انداز کی نوکری کروں کہ کم از کم بستر کی کروٹ پہ بھی بیٹے کے لیے دعا نکل جائے۔ اکیلے آ گیا ہے، میری ظاہرہ کو نہیں لایا، مولا قضا کے ہاتھ کون روک سکتا ہے؟ موت کے دامن کو کون پکڑ سکتا ہے؟ رستے میں مریض ہو کے مر گئی، اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ ابھی 4 جملے فضائل کے میں نے کہنے مولا سجاد کے بارے میں، سرکار نے فرمایا واپس جا، ہو سکتا ہے وہ تیرا انتظار کر رہی ہو۔ یہ حجت کے سامنے کرنے لگا، مولا میں ہاتھوں سے دفنا رہا ہوں، دوسرے بندے نے کندھا ہلایا، حجت کا شاہد نہیں ہوتا، وہ یقیناً تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جلدے جلدے اس مقام پہ پہنچا، اپنی قبر کے باہر کفن میں بیٹھی ہوئی تھی، زندہ تھی، اور مولا سجاد کی تسبیح پڑھ رہی تھی، مولا سجاد کے فضائل بیان کر رہی تھی۔ وہ کہتے بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کیا بتاؤں، چوتھے آسمان پہ ملک الموت میری روح کو لے کے جا رہا تھا، سامنے ایک بندہ آیا، اس کا ناک ایسا تھا، اس کے کان ایسے تھے، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کے ہاتھ ایسے تھے، اس نے بیوی کو پکڑا، مولا سجاد کی بارگاہ میں آیا، دور سے بیوی دیکھ کے چلائی، فرمایا وہ جو چوتھے آسمان پہ ملک الموت کو ڈانٹ رہا تھا یہی سجاد تو تھا۔ اللہ اکبر۔ آل محمد تیری جوانی سلامت رکھے، جو تھک نہیں گیا ہے آل محمد کا ذکر۔ وہ جو چوتھے آسمان پہ ملک الموت کے ڈانٹ کو کہہ رہا تھا، لا تعلم انها ظاہرۃ الینا، اب ملک الموت کیا کرے، علم میں نہیں تھا کہ وہ سجاد کی ظاہرہ تھی۔ رد روحها الی جسدها، ابھی اس کے جسم میں اس کی روح واپس کر، جو ہمارا ہو کے چل پڑے وہ مر ہی نہیں سکتا جب تک ہمیں نہ ملے۔ عجیب منظر بن گیا، ظاہرہ خوش کھڑی ہے، بلکہ مومن پریشان ہو گیا، تو کہ مولا سمجھ نہیں آئی، اس جملے کے لیے میں نے ساری مجلس پڑھی، مولا سمجھ نہیں آئی، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ملک الموت کو ڈانٹ رہے تھے، یہاں تو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کرے کوئی ایک بندہ میرے جملے کی قیمت ادا کر کے جائے۔ سجاد نے فرمایا یہی تو حجت کا مقام ہے، وہاں بیٹھ کے اس کی خدائی چلاتے ہیں، یہاں بیٹھ کے اس کو بچاتے ہیں۔ جو جاگ رہا ہے سہن اللہ کا دین۔ وہاں بیٹھ کے اس کی وحدت کو چلاتے ہیں، زمین پہ سجدہ کر کے اس کی وحدت کو بچاتے ہیں، یہی تو حجت کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زاجر ملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والے پہ سلام۔ زاجر ملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والے پہ سلام۔ ومطلسم الصوت، طلسمی آواز والے امام پہ سلام۔ ایک لمحے کے لیے اپنے جذبات روکیے، ایک جملہ ہے ابھی جو مجھے کہنا ہے، مطلسم الصوت، طلسمی آواز والے پہ سلام۔ ایک بندہ مولا کے سامنے آیا اور مولا قرآن کو کھول کے قرآن کو پڑھ رہے، وہ کہتا مولا اب تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے
انہوں نے قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے سارا سنا دیا. سولار جبل مرجب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ نازل ہونے سے 10 سال پہلے سارا سنا دیا. تو مولا یہ تو میں نہیں سوچ سکتا کہ آپ کو قرآن زبانی یاد نہیں، پھر بھی قرآن کھول کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سرکار سجاد نے فرمایا قرآن کی حسرت ہے میں اس کو تلاوت کروں وہ میری زیارت کرے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں وہ میری زیارت کرے. یہ ہے زین العابدین، یہ ہے سید الساجدین. جب قضاء و قدر کو قید کرنے والا ہے، بظاہر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیر، آخری جملہ فضیلت کا، دربار میں کھڑے ہیں سید سجاد، کیا میں نے کربلا میں علی کو قتل نہیں کر دیا؟ یہ جملہ کہا منبر پہ بیٹھنے والے نے. مولا سجاد نے مسکرا کے فرمایا وہ مجھ سے چھوٹا علی تھا. دکھ لگا اس بندے تھے، جب جملہ سمجھ آیا تو نہیں پڑھے. وہ مجھ سے چھوٹا علی تھا، حالانکہ علی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، علی علی ہوتا ہے. اچھا، لوگوں نے اپنے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیا. منبر سج گیا شام کے بازار میں. ایک یہاں سے اٹھا میرے بابا کے پاس اتنے درہم و دنانیر تھے، میرے پاس اتنے جانور تھے، میرے پاس فلاں رنگ کی ناکاں ہیں. دوسرا اٹھا میرے پاس اتنے خزانے، میرا باپ فلاں سرزمین کا مالک، میرا باپ فلاں سرزمین کا مالک. ایک رومی بیٹھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، انسان پورا تھا. اس نے کہا جس کو تم سب سنا رہے ہو اس کی بھی تو سنو. تعریف وہ اچھی جو دشمن کی زبان پہ ہو. یہ منبر پہ بیٹھنے والا کہتا ہے اگر یہ بولا پھر کون بولے گا؟ اس کی زبان میں مصطفیٰ کی شیرینی ہے، اس کی زبان میں علی کی گفتار ہے. اس نے اصرار کیا 2-4 جملے تو سجاد کہے. سجاد نے منبر سنبھالا، سجاد نے خطبہ شروع کیا. 4 جملوں کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ میں حسین کو قتل کرنے کے بعد آج شام میں کے کربلا کی جنگ ہارنے لگا ہوں. اس نے مؤذن کو کہا بے وقت آذان کہے نہیں تو سید سجاد رکیں گے نہیں. اس نے اللہ اکبر کہا. سید سجاد نے فرمایا وہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جسے محمد بھی سجدہ کرے، جسے علی بھی سجدہ کرے. اس نے دوسرا جملہ کہا. سجاد نے اس کا جواب دیا جب اس نے آذان میں محمد رسول اللہ کا اعلان کیا. سید سجاد مسکرا کے بولے بتا یہ دین تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ بتا یہ دین تیرے نانا کا ہے. وہ پر تڑپی زینب عالیہ رو رو کے کہتی ابھی تو میرے خیمے میں تھی، اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں. جب سارے خیموں کی تلاشی مکمل ہو گئی اور سکینہ نے میری بی بی رو کے کہتی کلثوم آ میں سکینہ کو مقتل میں ڈھونڈنے جلدی ہوں. بی بی زینب عالیہ روایت کرتی ہے قتل حسین کے بعد 11 محرم کیا تو حسین کا لاشا کھڑا ہے. حسین کے لاشا پہ سر نہیں ہے، کٹی ہوئی رگ سے آواز آ رہی تھی اشہد ان علی امیر المؤمنین. علمان علمان ہاتھ سینے تے مار کے کہا اے زین العابدین. زخمی گلے سے شبیر کہہ رہا تھا میرا بابا اللہ کا ولی ہے. رو کے زینب عالیہ نے کہا تجھے بابا کا کلمہ یاد ہے، مجھے سکینہ نہیں مل رہی. تڑپا حسین ابن علی کا لاشا 9 حصوں میں. رو کے فرمایا سکینہ کو ڈھونڈنا ہے تو اصغر کی قبر پہ جا. علمان 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 جب ماتم کر سکتا ہے. کربلا کے شہید نہیں ہوئے، وہ آج بھی زندہ اور موجود. اور جس امام کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، جس کی شہادت کا جملہ میں نے کہنا ہے، اللہ اکبر. منظر مدائنی مدینے آئے تھے، بازار سے گزر ہوا، نمازی آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ پرنالے سے لہو نکل رہا ہے. ہوتا تو اشارہ ہی ہے، ہوتا تو ذاکر لفظ ہی پھینکتا ہے. غربت کا سامان تو تم نے خود تیار کرنا ہے. یہ غصے میں آگے کہتا ہے مدینے والوں کو قربانی کے آداب بھول گئے. یہ گھروں کی چھتوں پہ قربانیاں کرتے ہیں. باقر العلوم کا گزر ہوتا جھڑک کے کہتا ہے پھر نہ کہنا یہ جانور کا لو نہیں، سجاد کی آنکھوں کی رات ہے. اور چھت پہ میرا
تمہیں سچ